اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 236 میں حج میں نیابت کے مستحبات کا بیان آنے والا ہے۔ حج اسباب پر گفتگو ہو رہی تھی۔ حج نظر و قسم کے بعد حج نیابتی اور اجارے پر حج پر جانے کا حکم بیان ہو رہا ہے اور اس نیابت کے مستحبات ذکر ہوں گے۔ حج کی اجرت کی بچت کو پلٹانے کا حکم ذکر ہوگا۔ حج کی اجرت کی کمی کو پورا کرنے کا حکم ذکر ہوگا۔ پہلی بار حج پہ جانے والی عورت کا نیابت قبول کرنے کا حکم بھی بیان ہوگا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گی۔ روایات اور احادیث کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ نیابتی حج کے مستحبات میں سے یہ ہے کہ نائب کے پاس حج کے اخراجات میں سے اگر کچھ بچ جائے جو اس نے اجرت لی تھی تو اس اجرت میں سے جو بچت ہے اس کو منوب عنہ ہو اور مستاجر کو واپس پلٹا دے۔ اسی طرح مستحب ہے منوب عنہ ہو اور مستاجر کے لیے کہ اگر نائب کی اجرت حج وہ کم پڑ رہی ہو جو اس نے معین کی تھی، اس کے اخراجات زیادہ ہوئے ہوں تو اس کو وہ مکمل کرے۔ یہ استحباب ثابت ہے اس شخص کے لیے جو اپنی حج کے لیے نائب بناتا ہے، اور اسی طرح وصی میت کے لیے کہ جب وہ میت کی حج کے لیے نائب بناتا ہے اس صورت میں کہ میت نے اجرت کی تکمیل کی اجازت وصی کو دی ہوئی ہو، ورنہ اجرت کی تکمیل وصی کے لیے مستحب نہیں ہوگی۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے متعلقہ مسائل پر گفتگو ہوگی۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلْأَجِيرِ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ عَمَّا أَنْفَقَهُ فِي الْحَجِّ ذَهَابًا وَعَوْدًا وَالْإِتْمَامُ لَهُ مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنَ الْوَصِيِّ مَعَ النَّصِّ لَا بِدُونِهِ لَوْ أَعْوَزَا۔ مستحب ہے اجیر اور نائب کے لیے اعادت فاضل العجرت، جو اجرت معین کی گئی تھی حج نیابتی کے لیے تو اس میں سے جو بچت ہو جائے تو اس کو واپس پلٹائے۔ اما انفقہ فی الحج، اجرت میں سے جو حصہ حج کے اندر خرچ ہو جائے، ذہابا وعودا، جانے کے لیے اور واپس آنے کے لیے جو تو خرچ ہو جائے وہ ٹھیک ہے، جو اس میں سے بچت ہوگی فاضل اور زائد مقدار ہوگی اس کو پلٹانا چاہیے۔ والاتمام له من المستاجر، اور دوسری طرف سے بھی مستحب ہے مستاجر کے لیے، جو شخص نیابتی حج کے لیے اجیر لیتا ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ اگر اجرت کم پڑ جاتی ہے تو وہ اس کو مکمل کرے، تکمیل کرے۔ لیکن یہ کس صورت میں اس کی اجرت کو مکمل کر سکتا ہے جو کم پڑ گئی تھی؟ ان نفس ہی، جب اس نے اپنی حج کے لیے کسی کو نائب بنایا ہو اور اس کے ساتھ اجرت معین کی ہو، وہ کم پڑ جائے تو مکمل کرے۔ او من الوصی، یا پھر یہ میت کی حج کو انجام دلوانے کے لیے وصی ہے، مع النص، جب مرنے والے نے صراحت کے ساتھ اس کو کہا ہو کہ اگر کم پڑ جائے تو آپ اس کو مکمل کریں اجرت کو۔ لا بدون ہی، اگر میت نے مرنے والے نے اس چیز کی صراحت نہ کی ہو تو پھر اس کے مال سے اجرت کی کمی کو پورا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو مستحب ہے کہ مستاجر یا وصی اجرت کی کمی کو پورا کرے، لو اعوزا، اگر کم پڑ جائے۔ وَهَلْ يُسْتَحَبُّ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا إِجَابَةُ الْآخَرِ إِلَى ذَلِكَ تَنَظَّرَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ مِنْ أَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ وَمِنْ أَنَّهُ مُعَاوَنَةٌ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ کیا مستحب ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کہ وہ دوسرے کی بات کی اجابت کریں اور اس کو مثبت جواب دیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر اجرت
جو معین ہوئی تھی اجارہ کے اندر حج کے اخراجات کم ہوتے ہیں اور کچھ اجرت بچ جاتی ہے تو یہ منوب عنہ کو واپس لوٹانی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر اجرت کم پڑ جاتی ہے اور حج کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی کمی کو پورا کرنا چاہیے۔ تو جب نائب چاہتا ہے کہ زیادہ آنے والی اجرت کو واپس پلٹائے تو مستاجر اور منوب عنہ کے لیے مستحب ہے کہ اس کو قبول کرے۔ اور اسی طرح دوسرے مسئلے میں جب اجرت کم پڑ جاتی ہے اور منوب عنہ اور مستاجر اس کی کمی کو پورا کرنا چاہتا ہے تو کیا نائب کے لیے مستحب ہے کہ اس کو قبول کرے؟ تو شہید اول اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اس کے بارے میں اشکال کرتے ہیں اور اس کے بارے میں تردد کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک طرف سے دیکھتے ہیں کہ اس کے استحباب میں شک ہے، آیا اس کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کے استحباب میں شک ہے تو اصل برات جاری کریں گے اور اس سے ثابت ہوگا کہ مستحب نہیں ہے۔ جب معتبر دلیل کے ذریعے اصل استحباب ثابت نہ ہو تو پھر اصل برات جاری کی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف سے اس کا قبول کرنا یہ دوسرے کی نیکی کے اندر معاونت ہے، اور قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں امر ہوا ہے تعاونوا علی البر والتقوی کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ تو جب وہ نائب اجرت زائد آنے والی اجرت کو واپس پلٹانا چاہتا ہے تو مستاجر کے لیے مستحب ہوگا کہ وہ اس مستحب عمل میں اس کی مدد کرے اور اس کو قبول کرے تاکہ اس کی نیکی مکمل ہو جائے۔ اسی طریقے سے جب اس میں کمی آ جاتی ہے اجرت میں اور اس کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، مستاجر اس کی کمی کو پورا کرنا چاہتا ہے تو نائب کے لیے مستحب ہے کہ اس کو قبول کرے تاکہ اس کی نیکی مکمل ہو جائے۔ حال یستحب لکل منہما، نائب اور منوب عنہ میں سے ہر ایک کے لیے مستحب ہے کہ دوسرے کی اس نیکی میں اجابت کریں اور مثبت جواب دے اور اس کو قبول کریں۔ تنظر المصنف فی الدروس، جناب شہید اول اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اشکال فرماتے ہیں۔ من اصالت البراءت، ایک طرف سے اصالت برات جاری ہوتی ہے کیونکہ جب تک قبول کرنے کے استحباب کی دلیل نہ ہو تو اس میں شک ہوتا ہے تو اس میں اصل برات جاری ہو سکتی ہے۔ اور دوسری جہت سے من انہ معاونۃ علی البر والتقوی، چونکہ اجرت کی کمی یا زیادتی کو پلٹانا اور پورا کرنا مستحب ہوتا ہے تو اس کو قبول کر کے ان کی نیکی میں مدد کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے تو اس جہت سے یہ مستحب ہو سکتا ہے۔ بعض محققین نے یہاں پر اس چیز کی یاد دہانی فرمائی ہے کہ علم اصول میں جو اصل براءت جاری کی جاتی ہے تو وہ حکم الزامی یعنی وجوب یا حرمت میں شک ہو تو اس کی نفی کے لیے اصل براءت جاری کی جاتی ہے، اور اگر دونوں طرف غیر الزامی احکام ہوں جیسے استحباب ہے، کراہت ہے اور اباحہ ہے، ان میں شک ہو اور ان کی دلیل معتبر نہ مل رہی ہو تو ان میں اصل برات جاری کرنے کو مشہور نے ذکر نہیں کیا اصولیوں نے، لیکن شہید کی مراد اس جگہ پر بھی اباحہ اور استحباب کے شک میں بھی اصل برات کو جاری کرنا ہے۔ وَتَرْكُ نِيَابَةِ الْمَرْأَةِ السَّرُورَةِ وَهِيَ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي أَخْبَارٍ حَتَّى ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى الْمَنْعِ لِذَلِكَ وَحَمْلُهَا عَلَى الْكَرَاهَةِ طَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا دَلَّ عَلَى الْجَوَازِ۔ نیابت کے مستحبات ذکر ہو رہے تھے اور ان میں سے دوسرا مستحب ہے کہ جس عورت نے پہلی مرتبہ حج پہ جانا ہے، جس نے پہلے حج نہیں کی ہوئی، اس کے لیے نیابت قبول کرنے کو ترک کرنا مستحب ہے، یعنی اس کے لیے نیابت کو قبول کرنا مکروہ ہے چونکہ روایات میں اس سے نہی اور منع آئی ہے اور بعض فقہا اس کی حرمت کے بھی قائل ہیں۔
تو شہید ثانی فرماتے ہیں ہم حرمت کی حد تک قائل نہیں ہوں گے، چونکہ اس کی نہی کے مقابلے میں ایسی روایات بھی موجود ہیں جو ایسی عورت کی نیابت کو جائز قرار دیتی ہیں۔ دونوں قسم کی روایات کو آپس میں جمع کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ان نہی والی روایات سے مراد کراہت لیا جائے۔ وَتَرْكُ نِيَابَةِ الْمَرْأَةِ السَّرُورَةِ، سرورہ عورت کا نیابت کو قبول کرنا کو ترک کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ سرورہ اصطلاح ہے، وہی التی لم تحج، وہ عورت کے جس نے پہلے حج نہیں کی کسی دوسری کی نیابتی حج کے لیے جائے تو یہ مستحب نہیں ہے۔ للنہی عنہ فی اخبار، چونکہ روایات میں سرورہ عورت کی نیابت سے نہیں کی گئی ہے۔ حتی ذہب بعضهم الی المنع لذلک، ان روایات کی وجہ سے بعض فقہائے شیعہ اس کے ممنوع اور حرام ہونے کی طرف قائل ہیں۔ وحملها علی الکراہۃ، ان روایات سے مراد کراہت لینا۔ طریق الجمع بینها وبین ما دل علی الجواز، دو قسم کی روایات کو آپس میں جمع کرنے کی راہ ہے، یعنی اس طرح دونوں قسم کی روایات جمع ہو جاتی ہیں۔ بینہا یعنی ان روایات کو بھی جمع کیا جاتا ہے جو منع کرتی ہیں، اور ان روایات کو بھی جمع کیا جاتا ہے جو جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ وَكَذَا الْخُنْثَى السَّرُورَةَ إِلْحَاقًا لَهَا بِالْأُنْثَى لِلشَّكِّ فِي الذُّكُورِيَّةِ، وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ مَوْرِدُ النَّهْيِ لَهَا، اسی طرح خنثی کے لیے بھی نیابت کو قبول کرنا ترک کرنا چاہیے۔ السرورہ جس نے پہلے حج نہ کیا ہو، الحاقا لہا بالانثی، کہ اس کو انثی اور یعنی عورت کے ساتھ ملحق کریں گے، چونکہ شک ہے کہ وہ مرد ہے یا نہیں ہے۔ اگر خنثی ہو تو چونکہ مرد ہونے میں شک ہے تو ہم اس کو ملحق کریں گے عورت کے ساتھ، اور عورت کا حکم یہ تھا کہ اس کا پہلی مرتبہ حج کے لیے نیابت قبول کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے جب اس نے پہلے اپنی حج نہ کی ہو، اور احتمال ہے کہ اس کے لیے نیابت قبول کرنا مکروہ نہ ہو، چونکہ عنوان عورت روایت کے اندر موجود ہے، یعنی جب اس کا عورت ہونا ثابت ہو تو اس کے لیے مکروہ ہوتا ہے۔ تو خنثی کے عورت ہونے کے بارے میں شک ہے تو اس کو یہ شامل نہیں ہوگا۔ اس کی بحث علم اصول کے اندر پیش کی جاتی ہے کہ شک ابتدائی کبھی وہ حکم کے بارے میں ہوتا ہے، اس کو شبہ حکمیہ کہتے ہیں، کبھی وہ موضوع کے بارے میں ہوتا ہے، اسے شبہ موضوعیہ کہتے ہیں۔ مثلا شک ہے کہ فقہ پر جو حکم ہوتا ہے وہ حرمت ہے یا اباحہ، تو یہ شبہ حکمیہ ہوتا ہے۔ لیکن شک ہو کہ یہ مائع موجود جو اس ظرف کے اندر ہے فقہ ہے یا آب ہے، پانی ہے، تو یہ شبہ موضوعیہ ہوتا ہے۔ ہر دو شبہ میں اصل برات جاری ہوتی ہے۔ تو مورد بحث میں یہ جو شک ہے کہ خنثی عورت ہے یا مرد ہے شبہ موضوعیہ ہے، تو اس میں اصل برات جاری ہوگی، تو عدم کراہت کا حکم ثابت ہوگا۔ اسی طرح خنثی کے لیے بھی نیابت کو قبول کرنا مکروہ ہے۔ السرورہ جس نے پہلے حج نہ کی ہو، الحاقا لہا بالانثی، اس کو اس طرح عورت کے ساتھ ملحق کرتے ہیں، للشک فی الذکوریہ، چونکہ اس کے مرد ہونے میں شک ہے۔ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ، اور احتمال ہے کہ خنثی سرورہ کے لیے نیابت کو قبول کرنا مکروہ نہ ہو، لعدم تناول المرأة، چونکہ عنوان مرأة اس کو شامل نہیں ہوتا، التی ہے مورد النہی لہا، جو کہ عنوان ہے اسی عنوان پر نہیں آئی ہے۔ تو جب تک عورت ہونا ثابت نہ ہو، شبہ موضوعیہ ہو، تو براءت جاری ہوگی اور اس کے لیے عدم کراہت ثابت ہوگی۔ جہاں تک پہلے مستحب کا تعلق ہے کہ
زیادہ آنے والی اجرت کو واپس پلٹانا مستحب ہے اور کم پڑنے والی اجرت کو مکمل کرنا مستحب ہے۔ تو مدارک الاحکام میں فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا ہے سید نے هذا الحکم مشہور بین الاصحاب ولم اقف على مستنده واستدل علیہ فی المعتبر بأنه مع العادة يكون قصده بالنيابة القربة لا العوض وكأن مراده أنه مع قصد الإعادة ابتداء يكون قصده بالنيابة القربة وهو حسن۔ یعنی یہ حکم فقہائے شیعہ کے درمیان مشہور ہے اور مجھے اس کی دلیل نہیں ملی روایات سے، اور معتبر میں محقق ہلی نے صاحب شرائع الاسلام نے استدلال کیا ہے کہ جب وہ زیادہ آنے والی اجرت کو واپس پلٹاتا ہے تو اس کا قصد نیابت سے قربت ہونا ظاہر ہو جاتا ہے، نہ کہ اس نے اس کو کاروبار بنایا ہوا تھا اور یہ اس عوض اور اجرت کے درپے تھا۔ گویا ان کی مراد یہ ہے کہ جب ابتدا سے ہی وہ قصد رکھتا ہو کہ زائد آنے والی اجرت کو واپس پلٹائے گا تو اس کا قصد نیابت سے قربت ہوگا۔ سید المدارک فرماتے ہیں یہ دلیل حسن اور بہتر ہے۔ نیز فرمایا ذکر الاصحاب انه يستحب للمستاجر ان يتمم للاجير لو عوضته الاجره وهو كذلك لما فيه من المساعدة للمؤمن والرفق به والتعاون على البر والتقوى۔ نیز فقہا نے فرمایا کہ مستاجر کے لیے مستحب ہے کہ اجیر کی اجرت کو مکمل کرے اگر اجرت کم پڑ جائے، اور یہ بھی اسی طرح بہتر ہے چونکہ اس میں مومن کی مدد ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ نرمی ہوتی ہے اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ نہایت اہم جو حکم ہے اور آداب میں سے ہے۔ اس طرح یہ جو عبادت کے لیے نیابتیں ہوتی ہیں اور جو قافلے لے کے جاتے ہیں تو یہ کاروباری شکل اختیار نہیں کریں گے، ان میں دھوکہ فراڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور یہ جو حج اور زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں تو ان میں وہ قاصد قربت اور ثواب والا پہلو قوی رہے گا۔ یہاں تک سرورہ عورت کا نیابت قبول کرنا مکروہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں جو اقوال ہیں فقہا کے ان کو بیان کرتے ہیں۔ شیخ طوسی نے تہذیب الاحکام میں سرورہ عورت کی نیابت کو حرام قرار دیا ہے مطلقاً، اور اپنی الاستبصار فیما اختلف فیہ الاخبار جس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے اس میں اس کی نیابت کو ممنوع قرار دیتے ہیں جب منوب عنہ ہو مرد ہو، یعنی سرورہ عورت مرد کی طرف سے نیابت قبول نہیں کر سکتی۔ پہلے نظریے کی دلیل ہے سلیمان بن جعفر کی روایت امام رضا علیہ السلام سے عن المرأة السرورہ حجت عن امرأة سرورہ فقال علیہ السلام لا ينبغی، یعنی جو عورت پہلے حج پہ نہیں گئی اس کا سرورہ عورت سے ویسی ہی عورت سے حج کی نیابت کرنے کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا سزاوار نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ بابنہم ابواب النیابت فی الحج۔ اور دوسرے نظریے کی دلیل ہے زید شحام کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے سمعتہ یقول یحج الرجل السرورہ عن الرجل السرورہ ولا تحج المرأة السرورہ عن الرجل السرورہ، یعنی جو شخص پہلے حج پہ نہیں گیا وہ اس شخص کی نیابت پہ حج کر سکتا ہے جو حج پہ نہیں گیا، اور ایسی عورت ایسے مرد سے نیابتی حج نہیں کر سکتی۔ یہ بھی اسی باب میں روایت موجود ہے۔ فقہائے شیعہ نے اس سے مراد کراہت لی ہے تاکہ ان روایات کے درمیان اور اس موضوع کی دوسری روایات کے درمیان جمع بندی ہو جائے۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے عرض کی الرجل یحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال لا بأس، یعنی نیابتی حج میں مرد عورت کی طرف سے اور عورت مرد کی طرف سے حج کر سکتی ہے۔
فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ وسائل شیعہ باب 8 ابواب النیابت فی الحج۔ صحیح رفاع بن بحران جلیل القدر سے راوی ہے، باقی سند بھی معتبر ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ قال تحج المرأة عن اختها وعن اخیها قال تحج المرأة عن ابیها، یعنی عورت اپنی بہن کی طرف سے، اپنے بھائی کی طرف سے حج کر سکتی ہے، اور فرمایا عورت اپنے باپ کی طرف سے بھی حج کر سکتی ہے۔ اور وسائل و شیعہ میں ترجمہ اردو جلد 8 صفحہ 133 میں باب 8 میں یہ روایات موجود ہیں، اور اسی طرح صفحہ 134 میں باب 9 میں یہ روایات موجود ہیں تفصیل کے ساتھ۔